بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، نماز کے اندر ارکان کو اذکار سے خالی رکھنا کیسا ہے؟ مثلا امام اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کے اندر داخل ہوتا ہے تو کیا مقتدی حضرات کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے؟ یا اسی طرح سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے امام رکوع سے اٹھتا ہے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھتا ہے، تو کیا مقتدی حضرات کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ یا بغیر سمع اللہ لمن حمدہ کہے بغیر جو ہے صرف امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے پر اکتفا کرتے ہوئے مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے گا، کیا صحیح ہے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد وقال بعض الرواة ولك الحمد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، جب رکوع سے اپنی پیٹھ کو اٹھاتے پھر یوں ہی کھڑے کھڑے ربنا لک الحمد کہتے، اور بعض روات نے واو کی زیادتی کی ہے وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے، جب سجدہ کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت بھی تکبیر کہتے، اور جب دوسرا سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے۔ اسی طرح سے پوری نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اٹھتے اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ اس حدیث کی روشنی میں ہر نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی ان دونوں کا اذکار کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایسا ذکر ہے جو امام کے لیے مستحب ہے تو غیر امام کے لیے بھی مستحب ہے، یعنی مقتدی حضرات کے لیے بھی مستحب ہے، جیسا کہ رکوع کی تسبیح وغیرہ جو ہے جیسے امام پڑھتا ہے ایسے مقتدی حضرات کو پڑھنا ہے، اسی طرح سے سمع اللہ لمن حمدہ امام کو بھی کہنا، مقتدی کو بھی کہنا ہے۔ نماز کی بنیاد ہی اس امر پر ہے کہ اس کے کسی بھی حصے میں ذکر کو نہ چھوڑا جائے، ذکر سے فطور نہ پایا جائے۔ پس اگر رکوع سے اٹھتے وقت اور سیدھا کھڑا ہونے پر دونوں اذکار کا اہتمام نہیں کیا گیا تو ایک حالت یہ ذکر سے خالی رہ جائے گی۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور مقتدی حضرات کو بھی کہنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہ جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ربنا لک الحمد یا ولک الحمد کہتے تھے، اور آپ کا ایک قول بھی موجود ہے کہ جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے مجھے تم لوگ دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھو، تو یہ بھی جو ہے یہ حدیث بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی حضرات بھی کہیں گے۔ اس مسئلے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن احوط اور صحیح بات اور بہتر بات یہی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ اذکار میں سے ہے، اس کو امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا، یہی صحیح قول ہے اور یہی صحیح بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔